بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم شہدائے کربلا میں سے ادہم بن امیہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلم ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ادہم بن امیہ عبدی شہدائے کربلا میں سے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ قبیلہ عبد قیس سے بصرہ کے باشندہ تھے۔ بصرہ میں ایک خاتون تھی ماریہ بنت منقذ عبدیہ جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت رکھتی تھیں، اور ان کے مکان پر اکثر مولا علی سے محبت رکھنے والوں کا اجتماع ہوتا رہتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے کوفہ کی روانگی کا قصد کیا اور ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی گورنری پر مامور ہوا اور بصرہ کے نئے گورنر کی جانب سے ناکہ بندی کا انتظام ہوا تاکہ کوئی شخص نصرت حسین علیہ السلام کے لیے بصرہ سے نہ جانے پائے، تو ماریہ عبدیہ کے مکان پر یزید بن ثبیت کیسی نے نصرت حسین علیہ السلام کی غرض سے کوفہ کی طرف جانے کا عزم ظاہر کیا۔ چونکہ صریحی طور پر ان کا یہ مقصد خطرے سے خالی نہ تھا، کچھ زیادہ اشخاص ان کے اس عزم سے ہم آہنگ نہ ہوئے، پھر بھی یزید بن ثبیت کے 2 فرزند اور 4 دوسرے افراد وہ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ اتحاد عمل کیا۔ چنانچہ ان سب نے اپنی جانوں پر کھیل کر مقام ابتا پر جو مکہ معظمہ ہی کی حدود میں تھا، امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی اختیار کی۔ انہی 4 اشخاص میں ایک ادہم بن امیہ عبدی بھی تھے جو روز عاشور حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسلم ترکی بھی شہدائے کربلا میں سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے جو انہوں نے اپنے بیٹے امام سجاد کو بخش دیے تھے۔ آپ مدینہ ہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آخر کار واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شرف شہادت حاصل کیا۔ آپ کا نام اسلم بن عمرو دلمی تھا، شہدائے کربلا میں سے تھے۔ آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایک ترک غلام تھے۔ وہ کماندار اور تیر انداز تھے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کا کاتب سمجھا جاتا تھا۔ آپ قاری قرآن اور عربی زبان سے واقف تھے۔ کچھ نے آپ کا نام سلیمان اور سلیم بھی لکھا ہے۔ عاشورہ کے دن جب انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملی، وہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھتے ہوئے بہادری سے لڑے، یعنی میرا نیزے اور میری تلوار کے زور سے سمندر ابلتا ہے اور آسمان میرے تیروں سے بھر جاتا ہے۔ وہ بہادری سے لڑے اور بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ آخر کار یہ جنگجو لڑتے لڑتے زمین پر گر پڑے۔ آپ نے کافر فوج پر جو حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو ملک عدم میں بھیج دیا، کچھ مورخین نے آپ کے دست مبارک سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 70 بتائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے آئے اور روئے اور چہرہ ان کے چہرے پر رکھا۔ اسلم نے آنکھیں کھولیں اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سرہانے دیکھا اور مسکرا دیے اور بولے، کون میری مثل ہے؟ خدا کے رسول کے بیٹے نے میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہی از شوق جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین، انہی میں ام وہب بنت عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ اور شہدائے کربلا میں سے تھیں۔ ام وہب اپنے شوہر کے ہمراہ شب میں کوفہ سے کربلا آئیں اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہوئیں۔ روز عاشورہ جب ان کے شوہر جنگ کے لیے چلے گئے تو انہوں نے امام سے جنگ کی اجازت طلب کی، لیکن امام نے منع فرمایا۔ شوہر کی شہادت کے بعد وہ ان کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی کہ شمر بن ذوالجوشن کے غلام رستم نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جو اپنے شوہر عبداللہ بن عمیر کلبی کے ہمراہ کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ قابل ذکر ہے کہ کربلا کے دلخراش واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں 3 ایسی شجاع و بہادر خاتون تھیں
جنہوں نے یزیدیوں سے مقابلہ کیا، جن میں سے 2 عورتیں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے میدان جنگ سے خارج ہو گئیں، لیکن وہب کربلا کی جنگ میں موجود تھیں اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئیں۔ وہب کا شمار ان چند خواتین میں ہوتا ہے جو اپنے شوہر سے والہانہ عشق و محبت کے علاوہ امام وقت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت رکھتی تھیں، اور ان کا شمار خالص اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ اس طرح کی عظیم خواتین کا وجود نہ صرف دنیا کی تاریخ بلکہ تاریخ اسلام میں بھی بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب عبداللہ میدان کارزار میں گئے تو وہب نے ایک لکڑی اٹھائی اور ان کے پیچھے پیچھے میدان جنگ کی طرف گئیں تاکہ اپنے شوہر کی مدد اور دشمنوں سے جنگ کریں۔ جب عبداللہ نے وہب کو میدان میں دیکھا تو ان کے قریب آئے اور کہا کہ تم فوراً خیمے میں واپس چلی جاؤ اور جنگ کو مردوں کے لیے چھوڑ دو، لیکن وہب نے اپنے شوہر نامدار سے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی یہاں تک کہ تمہارے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام جو پیار و محبت کے اس حسین منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی کی شریک حیات وہب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے وہب، خدا تجھے اجر دے، تم خیمے میں جا کر خواتین کے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے۔ وہب نے جب امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو سنا تو حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے خیمے میں واپس چلی گئیں، لیکن خیمہ گاہ سے اپنے شوہر کی شجاعت و بہادری کا نظارہ کرتی رہیں۔ لیکن جب عبداللہ نے جام شہادت نوش کیا تو دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کے سرہانے پہنچ گئیں اور کہا، اے میرے سرتاج، تمہیں بہشت مبارک ہو، میں اس خدا سے جس نے تمہیں جنت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے التجا کرتی ہوں کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہم نشیں قرار دے۔ وہب کی شجاعت و بہادری اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اپنے شوہر سے ان کی وفاداری کو دیکھ کر شمر حیران و پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے کچھ سپاہی لشکر حسینی میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اس نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ فوراً وہب کے سر پر ایسا گرز مارو کہ وہ ختم ہو جائے۔ رستم نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح عبداللہ عمیر کلبی کی شجاع و بہادر شریک حیات وہب اپنے شوہر کی شہادت کے کچھ ہی لمحوں بعد وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئیں اور اپنا مدعا حاصل کر لیا۔